بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور نعوذ باللہ مختلف ملکوں کے اندر بڑے سخت کربناک واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے اب فرانس میں آیا ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سلسلے میں فرانس بحیثیت ملک بھی آگے آ رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد کے رستوں پر چل رہے تھے، اس وقت تک کسی کو دنیا میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاک شائع کرے یا توہین کرے۔ آج امت مسلمہ نے جہاد چھوڑ دیا، اور بہت ساری اسلامی مملکت موجود ہیں، ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی فوجیں ہیں اور اسلحہ ہے، لیکن ان کا رعب کفار پر نہیں ہے۔ پاکستانی فوج ہو، بنگلہ دیش کی ہو، سعودی عرب کی ہو، مصر کی ہو، شام کی ہو، یہ تو اپنے ملکوں کے اندر مسلمانوں کو دبانے پر لگی ہوئی ہیں اور حق سچ والوں کے خلاف لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کفار اور یہود و نصارہ کو ان کے غلط کاموں پر جواب تو فوجیں دیا کرتی ہیں۔ یہاں بیچارے عوام کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ عوام کچھ کرے۔ بھئی فوج کا کیا کام ہے؟ فوج بھی تو کچھ کرے نا۔ جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، فوج خاموش، حکومت خاموش، عوام ہی کہتے ہیں کچھ کرے تو کرے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور بہت ہونا بھی چاہیے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جہاد، امت مسلمہ آج پوری دنیا میں جہاد شروع کرے تو انشاءاللہ پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے گا۔ کسی کو جرأت نہیں ہوگی دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کی توہین کر سکے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان فوجیں ہیں 57 ملکوں کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر، وہ ساری کی ساری اپنوں کو دبانے میں لگی ہوئی ہیں۔ مدارس کے خلاف لگی ہوئی ہیں، مساجد کے خلاف لگی ہوئی ہیں۔ لال مسجد کا محاصرہ ہے، جامع حفصہ لال مسجد میں نہ بن جائے، اور مجاہدین کے خلاف لگی ہوئی ہیں، اپنوں کو دبانے میں لگی ہوئی ہیں۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی، صحابہ اکرام کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم۔ یہاں یہ ہے کہ کافروں کے لیے بچھے جانے والے، کافروں سے گزارشیں کرنے والے کہ ہمیں بلیک لسٹ نہ کر دینا بھائی، ہم آپ کے اطاعت گزاری میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ہمیں بلیک لسٹ نہ کرنا۔ پھر بھی وہ بلیک لسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خالی مصنوعات کا بائیکاٹ اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل وہی ہے جو 1.25 لاکھ صحابہ نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد شروع کیا، اور تھوڑے عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس اور ناموس کی خاطر، اور اسلام کے تقدس کی خاطر، اور قرآن و سنت کے تقدس کی خاطر جہاد کا عمل شروع کرے، اور پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ دے۔ اور اسلامی نظام کی جب بہاریں آئیں گی تو انشاءاللہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب میں جذبہ جہاد بیدار فرمائے، اور ہم سب کو شوق شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔